ہائی ویورز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے الیکشنز 1970۔ عام انتخابات 1970 جب ہوئے تو دو پارٹیز، ایک جو عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، مشرقی پاکستان میں 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس بشمول 7 وومن سیٹس جو تھیں وہ عوامی لیگ نے حاصل کی۔ ان میں سے صرف 2 سیٹیں تھیں وہ عوامی لیگ ہار گئی، جس میں ایک نور الامین اور دوسری تریدیو رائے، انہوں نے یہ ایک سیٹ حاصل کی۔ دوسری طرف اگر مغربی پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو مغربی پاکستان میں 144 سیٹس میں سے 88 سیٹس پیپلز پارٹی نے حاصل کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس میں جو ان کی صدارت تھی اس میں ہو رہی تھی۔ اس میں سے 5 سیٹس جو تھیں وہ وومن کی، بشمول 5 عورتوں کی سیٹیں، وہ پیپل پارٹی نے اس میں واضح اکثریت حاصل کی۔ جب یہ انتخابات کا اعلان ہوا، انتخابات میں یہ جو واضح اکثریت عوامی لیگ کو حاصل ہوئی تو اقتدار کی جو تقسیم کا مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب اقتدار کا جو ٹرانسفر کا مرحلہ تھا وہ بہت مشکل تھا۔ اس میں کیونکہ جنرل جو یحییٰ خان تھے وہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اقتدار جو ہے وہ مغربی پاکستان کے پاس رہے، لیکن یہ چیز عوامی لیگ کے لیے جو تھی وہ پینک تھی، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان جانتے تھے کیونکہ ان کو ایک واضح اکثریت حاصل ہو چکی تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اقتدار جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا حق بنتا ہے، لیکن جنرل یحییٰ خان نے کوشش کی کہ اقتدار مغربی پاکستان کی طرف ہی رہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جو ریاستی معاملات تھے ان میں عدم تعاون کی جو تحریک تھی وہ شیخ مجیب الرحمان نے شروع کی۔ شیخ مجیب الرحمان نے جب یہ عدم تعاون کی تحریک سٹارٹ کی تو عدم تعاون، اسی طرح خون ریزی، ٹیکسوں کی ادائیگی نہ کرنا یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور اسی طرح کے دوسرے مسائل جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ حالات آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہونے لگے، تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کر لیا گیا، لیکن حالات جو تھے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان کی پشت پناہی کی بنا پر شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں متوازی حکومت قائم کر لی، کیونکہ ہندوستان کے لیے یہ ایک موقع تھا، تو انہوں نے مشرقی پاکستان میں جو ہے بغاوت کی فضا کو پروان چڑھایا۔ جب یہ حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو مشرقی پاکستان کے جتنے بھی مسلم لوگ تھے، مسلمان لوگ تھے، انہوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تو ہجرت کو، مہاجرین کی امداد کو بہانہ بناتے ہوئے ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر لیا۔ جب فضائی اور زمینی رابطہ منقطع ہوا اور کیونکہ ان کے جو اندرونی جو لوگ تھے ان کی طرف سے بھی عدم تعاون تھا، اسی لیے پاکستان کی فوج کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے، اور اس طرح 1971 میں مشرقی پاکستان جو کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا حصہ تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا۔ لیکن اس کے چند ایک اسباب تھے، چند ایک وجوہات تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے اسباب کون کون سے تھے، کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی۔ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ ایوب خان کے دور حکومت کا تھا، کہ ایوب خان نے جو ایک آمرانہ حکومت تھی، انہوں نے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایسی پالیسیاں بنائیں، ایک ایسے حالات پیدا کیے جس میں جو نوکر شاہی کا کلچر تھا وہ پروان چڑھا۔ اس سے لوگوں کے اندر جو احساس محرومی تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نہ صرف احساس محرومی بڑھا بلکہ ان کے اندر نفرت کی فضا پیدا ہوئی۔ یہ جو ایک ایوب خان کا دور تھا جس کے اندر عوام کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک ایسی جابرانہ پالیسیاں بنائی گئیں، اس سے جو ہے حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہوئے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان سے الگ ہونے کا خواہش مند ہو گیا۔ دوسرا جو تھا اس کا
دوسرے صوبوں کی نسبت مشرقی پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کی نسبت بہت زیادہ کم ترقی یافتہ تھا. اس کی معیشت بہت کم تھی ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو صوبے تھے ان کے مقابلے میں اس کی معیشت کم تھی. مشرقی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو تقسیم پاکستان سے پہلے بھی مشرقی پاکستان میں ہندو جو صنعت کار تھے، جو ہندو زمیندار تھے، وہ ڈومیننٹ تھے. تو تقسیم ہونے کے بعد بھی جو سب سے زیادہ اجارہ داری تھی وہ ہندوستان کے زمیندار اور ہندوستان کے صنعت کاروں کی تھی. اس صوبے کے اوپر، اس صوبے کی معاشی بدحالی کے اوپر، اس صوبے کی معاشی ترقی کے اوپر پاکستان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. تیسری جو بات تھی وہ صوبائی تعصبات تھی. اگر دیکھا جائے تو یہ صوبائی تعصبات لوگوں کے اندر بھی موجود تھے، لیکن ان کو بار بار عوامی لیڈران کی طرف سے بھی اکسایا گیا. لوگوں کے اندر یہ میسج کنوے کیا گیا کہ جو مشرقی پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو مغربی پاکستان کے جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ریسورسز ہیں ان کو لے کر مغربی پاکستان میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے، مغربی پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا جاتا ہے، مشرقی پاکستان کو محروم رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کے اندر صوبائی تعصبات کی فضا پیدا ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 5 یونٹ شامل تھے، جن میں سے مشرقی پاکستان بھی ایک یونٹ تھا، لیکن مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی. آبادی کے لحاظ سے یہ ایک ایسا یونٹ تھا جو باقی 4 یونٹ سے جو تھا وہ بڑا تھا. اسی آبادی کے تناسب کی بنا پر شیخ مجیب الرحمان نے اور مشرقی پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایوان زیری میں ان کا جو اسی آبادی کے تناسب سے جو ہے ان کی ریپریزنٹیشن رکھی جائے. لیکن اس کو جو مغربی پاکستان تھا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا. اگر دیکھا جائے تو چوتھا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ بنگالی زبان. پاکستان کے قیام کے بعد اردو کو ایک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی، لیکن اس کے اوپر ایک ریئیکشن اس طرح کا ہوا کہ بنگالیوں نے اپنی جو بنگالی زبان تھی اس کو قومیت دینے کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائی. لیکن کیونکہ قائد اعظم جیسے لیڈر وہاں پہ موجود تھے، اسی لیے وہاں پر ان حالات پر کنٹرول پا لیا گیا. لیکن پھر بعد میں 1956 کے اندر اردو کو بھی اور بنگالی زبان کو بھی قومی زبان قرار دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ جو ایک زبان کا ایک جو مسئلہ تھا کہ بنگالی زبان کو جو ہے قومی زبان قرار دیا جائے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان سے جو ہے علیحدہ ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا. پانچواں پوائنٹ وہی تھا کہ جو ایک قومی لیڈران تھے ان کا ایک فقدان تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان جیسے جو عظیم لیڈر تھے، جو محب وطن لیڈر تھے، ان کی وفات کے بعد کوئی بھی ایسا جو لیڈر تھا وہ نہیں تھا جو پاکستان کے حالات کو یا پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں، جو قوموں کے اندر یکجہتی ہے، قوم کے اندر یکجہتی ہے، اس کو قائم کر سکی. مسلم لیگ صرف اور صرف اقتدار کی ہوس رکھتی تھی، وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو دیکھتے تھے. ان کا مسلم لیگ کا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ایک رابطہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اسی لیے جو ہے ایک جو قومی لیڈران ہے ان کا فقدان بھی جو ہے اس کی وجہ بنا کہ مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. جو ایک قومی قیادت تھی اس کا فقدان. چھٹا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ہندو اساتذہ کا منفی کردار. قیام پاکستان کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی کمی جو تھی وہ قومی یکجہتی کا ایک جذبہ دونوں صوبوں کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ابھارنے میں ناکامی پاکستان کی تھی.
اگر مشرقی پاکستان کو دیکھا جائے تو بنگالیوں کے اندر سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ تعلیمی میدان میں دوسرے جو ہندو تھے ان سے بہت کم تر تھے، تو تمام جو تعلیمی ادارے تھے ان کے ٹیچرز اور اساتذہ جو تھے وہ ہندو تھے، تو انہوں نے نئی نسل کے دماغ کے اندر بنگالی جو ایک قومیت ہوتی ہے اس کو اجاگر کیا اور ان کے ذہنوں کو آلودہ کر دیا، تو ان کے اندر جو بنگالی قومیت ہے وہ پروان چڑھی، بلکہ ان کے اندر جو پاکستان کا ایک قومی جذبہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے ہندو اساتذہ جو تھے انہوں نے منفی کردار ادا کیا، انہوں نے پاکستان کا جو ایک قومی جذبہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو نئی نسل بنگالیوں کی تھی ان کے ذہنوں کو ایک بنگالی قومیت کے ساتھ آلودہ کر دیا۔ اسی لیے بھی ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا کہ وہ پاکستان سے الگ ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو علاقائی سیاست ہے اس کو پروان چڑھایا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، کہ سیاستدان جو تھے وہ اپنی ایک سیاست کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ اس کرسی کی طرف دیکھ رہے تھے، بلکہ اپنے قوم اور اپنے ملک کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت ہی غلط قسم کے اور منفی قسم کے پروپیگنڈے استعمال کیے، جس سے ایک قومی یکجہتی جو ہے اس کو نقصان پہنچا، اور اسی وجہ سے مشرقی پاکستان مستقبل میں آ کے انہوں نے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی اور اعلان کر دیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ بھٹو مجیب اختلافات۔ یہ جو دونوں لیڈران تھے ان کے اختلافات بڑھنے کی وجہ سے بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ الگ ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان مذاکرات طے پائے، لیکن یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں بھٹو نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی، ان کے اندر جو اختلافات تھے اور زیادہ بڑھ گئے۔ اس کو دیکھتے ہی شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ یہ جو 6 نکاتی فارمولہ تھا یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا، کیونکہ اس فارمولے کے تحت شیخ مجیب الرحمان نے یہ سجیسٹ کیا کہ جتنے بھی تمام صوبے ہیں ان کو الگ الگ ریاستیں بنایا جائے اور ایک نیم وفاق حکومت قائم کی جائے، اور لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ جو ہے اور یہ چیز پروموٹ کی گئی کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک مشرقی پاکستان جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی اور آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ تھا یہ بھی پاکستان، مشرقی پاکستان کا اور مغربی پاکستان کے علیحدگی کا سبب بنا۔ 10واں جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہ فوجی کارروائی۔ جب 23 مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے ہی گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا تو حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گئے، کیونکہ جو مشرقی پاکستان تھا وہاں پر مغربی پاکستانیوں کے جو باشندے تھے اور جو دوسرے جو لوگ تھے ان کی جو قتل و غارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے فوجی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، لیکن اس فوجی کارروائی میں میجر جنرل یعقوب خان نے جو ہے کارروائی سے ناطہ ہٹاتے ہوئے، کارروائی سے انکار کرتے ہوئے اپنا ریزگنیشن دے دیا۔ ان کے استعفے کے بعد جو مغربی پاکستان کے جنرل تھے اختر ٹکا خان، ان کو جو ہے گورنر وہاں پر لگا دیا گیا، لیکن جو گورنر وہاں پر لگا دیا گیا اس کی وجہ سے بھی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے، لوگ متنفر ہوئے، اس سے جو عوامی حمایت تھی وہ مرکز کے لیے وہ اور زیادہ کم ہو گئی۔ اسی لیے فوجی کارروائی جو عمل میں لائی گئی تھی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کے لیے جو ہے وہ سبب بنی۔ جو 11واں پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ایک گنگا نامی طیارہ جو ہندوستان نے خود ہی قبضے میں لے کر خود ہی جو ہے وہ لاہور میں کھڑا کر دیا اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر دے دیا۔ اس الزام کی بنیاد پر انہوں نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی جو فضائی جو ایک رابطہ تھا
اس کو منقطع کر دیا۔ جو فضائی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فوج مشرقی پاکستان کے اندر مؤثر کارروائی نہ کر سکی، جس کی وجہ سے پاکستان کو وہاں پر مجبوراً جو ہتھیار تھے وہ ڈالنے پڑے۔ بھارت کی سازش۔ اس تمام تر کھیل میں کیونکہ بھارت پہلے ہی چاہتا تھا کہ پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، اسی لیے انہوں نے مہاجرین کی امداد کا بہانہ بناتے ہوئے مشرقی پاکستان پر جب حملہ کیا تو ان تمام تر سازشوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو دو پاکستان کے حصے تھے دو لخت ہو گئے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان جو پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کی صورت میں ایک جو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تھینک یو سو مچ۔